فرمائے۔ میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے یہ بتا دوں میرے بھائیوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کی یہ جو ذیلی اکائیاں ہیں، چاہے وہ صوبائی شکل میں ہو یا ضلعی شکل میں ہو، یہ ہم سب مرکز ہی کی حمایت کرتے ہیں اور مرکز ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑا شر و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جمعیت اور جماعت سے ہٹ کر ایک نئی جماعت اور ایک نیا پلیٹ فارم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جمعیت و جماعت کا کام کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم ہی کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو مسجد ہی کی خدمت کرنا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ آپ کو مسجد کا متولی بنایا جائے یا مسجد کا صدر بنایا جائے تبھی آپ مسجد کے اندر جھاڑو لگائیں گے، تبھی آپ مسجد کے اندر صفائی کریں گے؟ تو بہت سی ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ غلطیاں اور خامیاں ہم لوگوں میں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، اس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی باتوں پر ہم ایک دوسری جماعت بنا لیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کیا، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کے اندر انٹرفیئر کر کے دوسری جماعت بنائی جائے اور دوسرا پلیٹ فارم قائم کیا جائے، یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ امام حرم آئے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا، اس وقت یہی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری جماعت بنا رہا ہے کوئی یہ، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور اس کانفرنس میں وہ جامعہ سلفیہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرا امیر کی شکل میں کھڑا کرتا ہے تو جو بعد میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا تھا اقتلوہ کائنا من کان، اس کو قتل کر دو چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ آج ہمیں جمعیت و جماعت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ تم کسی کی شکل و صورت دیکھو، فرمایا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی مسلط ہو جائے، چاہے جیسا شخص، اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، اس سے جڑنا ہے، اس کے حوصلوں کو بڑھانا ہے، اس کے دینی کام میں اس کی مدد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، خامیاں اپنی جگہ پر ہیں، کوتاہیوں کا کوئی بھی آدمی منکر نہیں ہے، ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم مل کر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ ان کو ہم دور کریں، لیکن ہم دوسرا پلیٹ فارم بنائیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے منافقت کا چولا پہن کر ایک مسجد بنانے کی اجازت مانگی اللہ کے رسول سے کہ ہمیں مسجد کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے مسجد کی اجازت دے دی، انہوں نے مسجد بنا لی۔ بعد میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا ان لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی کیونکہ یہ لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اور آپ کی جمعیت، آپ کی جماعت، آپ کے صحابہ کے خلاف ایک الگ محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنا ایک الگ گروہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کا نام رکھا گیا تھا مسجد زرار، یہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، یہ دین کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرکزی جمعیت کے خلاف جو جمعیتیں اٹھ رہی ہیں یا جو لوگ اٹھ رہے ہیں، ان سب کی حیثیت اسی مسجد زرار کی طرح ہے، یہ مرکزی جمعیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مرکزی جمعیت کے استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور مرکزی جمعیت و جماعت کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ آپ ضلعی جمعیت کو مضبوط کریں گے، صوبہ مضبوط ہوگا، جب صوبہ مضبوط ہوگا تو آپ کے اسحاق مدنی صاحب مضبوط ہوں گے، اسحاق مدنی صاحب مضبوط ہوں گے تو اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ مضبوط ہوں گے۔ ہمیں مرکزی جمعیت کا ساتھ دینا ہے، ہمیں مرکزی جمعیت کے تھرو رہنا ہے، ہمیں اسی کے بینر پر رہنا ہے۔ ہاں، کچھ کوتاہیاں کمیاں اگر ہے تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مرکزی جمعیت کو اور جمعیت اہل حدیث کو اے اللہ نظر بس سے بچا لے، مخالفین کی مخالفت سے بچا لے اور دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر شام کو 10 بجے تک ہی کی پرمیشن ہے، تھوڑا بہت آگے بڑھ گیا تو بڑھ جاؤں گا کیونکہ لمبا سفر کر کے میں بھی آیا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے تھوڑا سا اس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بنگال میں تقریباً 14 سال سے میں آ رہا ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو کون سی لینگویج زیادہ پسند آتی ہے،
مجھے اچھی طریقے سے آپ کا مزاج معلوم ہے، کوشش کروں گا کہ میں بہت آسان اور بہت ہی سہل اردو لفظ استعمال کروں. بنگلہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، بوجھتے پاربن کنتو بولتے پاربن تھوڑا تھوڑا سمجھ لیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے کہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم بہت سہل اور بہت آسان جملوں میں آپ کو سمجھائیں. اللہ کا شکر ہے، اور اس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں اور اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یہ بہت بڑی دولت ہے. ہم جس مذہب سے جڑے ہیں اسلام، یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے، اللہ جب تک تو ہمیں قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ. اسلام پر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو کہیں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا. اپنی نعمتیں بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی، اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی. جو چیزیں حرام ہونا تھی وہ حرام ہو چکی، جو چیزیں حلال ہونا تھی وہ حلال ہو چکی. اب اس میں نہ حرام کو حلال کیا جائے گا نہ حلال کو حرام کیا جائے گا. اب میں نے اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسی دین اسلام سے پرسن ہو گیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں. کون سا دین؟ جو محمد رسول اللہ نے، یہ آج والا دین نہیں. کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، ڈی جے بھی بج رہا ہے، اور باقاعدہ کیک کاٹ کے کہا جا رہا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. یہ والا اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہی دین مکمل ہوا جو دین ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا. محمد رسول اللہ کا دین اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکمل کر دیا، اور اسی دین سے میں راضی ہوا ہوں، اسی دین سے میں راضی ہوں. اللہ اس دین سے راضی ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. اللہ اس دین سے راضی نہیں ہے جو دین نبی اکرم کے بعد ہم نے بہت سی چیزیں اس دین کے اندر شریعت سمجھ کر داخل کر دی، سنت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر ہم نے اس میں داخل کر دی. وہ دین سے اللہ راضی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین تو اسلام ہی ہے. کیوں؟ آخر اسلام سے اللہ کیوں راضی ہوا؟ اور بھی تو دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، ان سے راضی کیوں نہیں ہے؟ اللہ اسلام سے راضی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر توحید ہے، ایک ایشورواد ہے، تو کیا اور دوسرے مذہب کے اندر توحید نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے؟ کیا عیسائی نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا یہودی نہیں کہتے اللہ ایک ہے؟ کیا آپ کے ہندو بھائی نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی پوجا کرنا چاہیے؟ پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے؟ کیا آپ سجدہ کرتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں، کیا اس لیے یہ دین اسلام پسند ہے؟ اگر زمین کے اوپر سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا یہ اسلام کی خصوصیت ہے، تو زمین کے اوپر تو ماتھا دنیا کی ہر قوم ٹیکتی ہے. یہودی بھی زمین پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہیں، عیسائی بھی زمین پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی زمین پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ وہ دین پسند نہیں ہے؟ اسلام کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی نہ کہے کہ قرآن چونکہ مسلمان مانتے ہیں اور اسلام کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کیونکہ اسلام کے ماننے والے مسلمان ہی قرآن پر عمل کرتے ہیں. نہیں، یہ کوئی نہ کہے کہ محمد رسول اللہ اسلام لے کر آئے ہیں. نبی سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبی
بھی آئے وہ بھی اسلام ہی کو لائے تھے، یقین نہ آئے تو قرآن کریم کی آیت سنیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو رائج کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اسی دین کو نافذ کیا ہے، ما وصى به نوح، جس دین کا حکم اور جس دین کی طرف چلنے کا اور پیروی کرنے کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، نوح جس دین کو قائم کرنے کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور اس کی خبر وہ ذریعہ وحی میں آپ کو دے چکا ہوں، جبرائیل کے ذریعے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوح بھی یہی دین لے کر آئے تھے، والذی اوحینا الیک، اور وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کو قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے، یعنی محمد رسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، نبی اکرم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دین لے کر آئے، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ بھی یہی دین لے کر آئے، موسیٰ سے پہلے ابراہیم بھی یہی دین لے کر آئے، اور ابراہیم سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی دین لے کر آئے، سارے نبیوں کا دین یہی تھا، اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم اسی دین اسلام ہمارے نظر میں ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، کیونکہ سارے پیغمبروں کو ہم نے یہی دین دے کر بھیجا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب نوح کو بھی اسلام دیا تھا تو نوح کے بعد ابراہیم کی کیا ضرورت تھی، اور ابراہیم کو بھی جب اسلام دیا تھا تو ابراہیم کے بعد موسیٰ کی کیا ضرورت تھی، اور موسیٰ کو بھی جب اللہ نے اسلام ہی دیا تھا تو موسیٰ کے بعد عیسیٰ کی کیا ضرورت تھی، اور عیسیٰ کو بھی اگر دین اسلام دے کر بھیجا تھا تو عیسیٰ کے بعد محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ جب سارے نبیوں کا دین اسلام تھا تو پھر ایک نبی سے کام کیوں نہیں چلا؟ قرآن اس کی بھی وجہ بتاتا ہے، کجروؤں نے کجربی ملا دی، دین کے اندر کھلواڑ کیا گیا، ایک کشورواز سے توحید سے کھلواڑ کیا گیا، لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کے بجائے کئی معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، لوگوں نے اللہ کے دین کو بھلا کر اپنی طرف سے خرافاتیں اس کے اندر داخل کر دی، اس لیے لاسٹ میں اور آخر میں ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو فلٹر کرنے کے لیے، اس دین کو چھلنی کر چھالنے کے لیے، اور صاف و شفاف دین جو نوح کا تھا، ابراہیم کا تھا، موسیٰ کا تھا، عیسیٰ کا تھا، اسی دین کو اثر نو قائم کرنے کے لیے ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر، سمدرا دودھ اربن بنا کر، آخری پیغمبر بنا کر ہم نے آپ کے درمیان بھیجا ہے۔ وہ دین وہی ہے جو نوح کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو عیسیٰ کا تھا۔ اچھا ایک چیز دیکھنا قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا یہی دین میں نے موسیٰ ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، یہی دین کو دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل۔ موسیٰ کی قوم کون سی ہے؟ یہودی۔ عیسیٰ کی قوم کون سی ہے؟ عیسائی۔ ہمیں موسیٰ کی قوم کا پتہ ہے، یہودی، عیسیٰ کی قوم کا پتہ ہے، عیسائی۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا پتہ ہے تورات، عیسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کا پتہ ہے انجیل، لیکن کوئی بتا سکتا ہے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی دین دے کر بھیجا؟ نوح کا دین کیا تھا؟ نوح کا مذہب کیا ہے؟ ارے موسیٰ کا مذہب پتا چل رہا ہے یہودی، عیسیٰ کا مذہب پتا چل رہا ہے عیسائی، لیکن نوح کا بھی اللہ نے نام لیا، نوح کا مذہب کیا ہے؟ اور نوح علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کون سی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ
حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح ہم نے تمہیں جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا کیا تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ حضرت نوح کہیں گے اللہ تو نے مجھے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ دیا تھا وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ قوم نوح سے پوچھے گا، اللہ قوم نوح سے پوچھے گا اے قوم نوح کیا میں نے تمہارے درمیان جو نبی بھیجا تھا کیا اس نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا؟ وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، میرے پاس کوئی سمجھانے والا تو آیا تھا، لیکن وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اے اللہ کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، کوئی سمجھانے والا تو آیا تھا، لیکن وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ آیا تو تھا ڈرانے والا لیکن کون تھا مجھے نہیں معلوم۔ وہ کوئی صحیفہ کوئی کتاب لایا تو تھا لیکن کون سی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب آئیے ذرا ہم یہاں پر دیکھیں اور بڑے بڑے پنڈتوں سے سوال کریں، ایک یہودی راہب سے سوال کریں، ایک عیسائی راہب سے سوال کریں، ایک عیسائیوں کے مولوی سے سوال کرو، ایک یہودی کے اور ایک مسلمان کے، اور ایک ہندو پنڈت سے سوال کرو۔ یہودی سے پوچھو کہ تمہارے نبی کون، وہ کہے گا موسیٰ۔ ان سے پوچھو عیسائیوں سے تمہارے نبی کون، یہ کہیں گے عیسیٰ۔ مسلمانوں سے پوچھو تمہارے نبی کون، وہ کہیں گے جناب محمد رسول اللہ۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ تمہارا اوتار کون، وہ گنا ڈالیں گے کرشن جی، رام چندر جی، پھلا پھلا تمام گنا ڈالیں گے۔ اب آپ سوال کرو ہاں یہودیو تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی موسیٰ تھے، تو موسیٰ کو کوئی کتاب ملی یا نہیں؟ یہودی جواب دیں گے ہاں۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے نبی کو کوئی کتاب ملی یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں۔ مسلمانوں سے پوچھو تمہارے نبی کو کوئی کتاب ملی یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر یہودیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون سی کتاب لے کر آیا؟ وہ کہیں گے کہ تورات۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون سی کتاب لے کر آیا؟ وہ کہیں گے انجیل۔ مسلمانوں سے پوچھو تمہارے نبی پر کیا اترا؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی پر علم خدا بندی جو نازل ہوا اس کا نام ہے قرآن۔ وہ کہیں گے ہمارے نبی قرآن لے کر آئے۔ اب یہی سوال آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ پوچھو تمہارا نبی کون، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا، آکاشیہ گرنتھ تو ہے، کتابیں تو ہیں، لیکن یہ وید کس نبی پر اترے یہ نہیں معلوم، یہ وید لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لائے تو ہے، کتاب تو آئی ہے، وید اوپر سے اترے تو ہے، آکاشیہ گرنتھ تو ہے، لیکن ان ویدوں کو لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ذرا غور کرو، یہاں ہندو قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وید آسمانی کتاب تو ہے لیکن لانے والا کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور وہاں قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ کیا یہ امکان نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہندو قوم کا تعلق بہت گہرا حضرت نوح علیہ السلام سے ہے؟ کیونکہ وہ نوح کی قوم یہ کہہ رہی ہے میرے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ نہیں معلوم، اور یہاں ہندو بھائی کہتے ہیں آسمانی کتاب تو ہم پر نازل ہوئی لیکن لانے والا نبی کون یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور پھر ہم منو اسمرتی پڑھتے ہیں تو اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بالکل منو کی شکل میں ایسے ہی ملتا ہے کہ منو ایک لمبی مدت تک لوگوں کو پرچار کرتے رہے دھرم کا، لیکن ان کی اوپر ادھک سنکھیا میں لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے دھرم میں شامل نہیں ہوئے، سملت نہیں ہوئے۔ منو نے شاپ دے دیا، منو نے بددعا دے دی، ہائے پربھو میری قوم کو، میری ذات، میرے دھرم کا، میری قوم، میری ذات، میرے سموہ کو تو نشٹ کر دے۔ اس کے بعد دھرتی سے پانی نکلا، آکاش سے پانی آیا، منو کا پتر ایک پروت میں چڑھ گیا اور کہنے لگا ایشور یہ پرکوپ اس پروت تک نہیں آئے گا۔ منو نے اپنے پتر کو آواز دی ہے میرے بیٹے، ہے میرے پتر میری کشتی میں بیٹھ جا، آج ایشور یہ پرکوپ کسی کو نہیں روکے گا، لیکن وہ نہیں مانا اور منو کی آنکھوں کے سامنے منو کا بیٹا ڈوب کر مر گیا اور منو اپنے پتر کو نہیں بچا پائے۔ یہ واقعہ منوان جیسے میں نے پڑھ کر سنایا منو اسمرتی کے 8ویں ادھیائے میں آج بھی موجود ہے، یہ واقعہ منو کے تعلق سے لکھا ہے، اور یہی واقعہ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، لیکن قوم کے لوگ زیادہ تعداد میں اسلام نہیں لائے، ان کے مذہب میں نہیں آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دے دی، بددعا کے بعد پھر پانی آنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی آیا،
پانی آیا، حضرت نوح کا بیٹا کنعان پروت پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، حضرت نوح نے آواز دی لیکن وہ نہیں آیا، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ تو میرے بھائیوں، منو اسمرتی کے اس واقعے نے اور پشٹی کر دی کہ جن کو یہ منو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو حضرت نوح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر بھی وہی دین قائم کیا ہے جو دین ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح پر قائم کیا تھا۔ نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے، ابراہیم جو دین لے کر آئے، موسیٰ جو دین لے کر گئے، عیسیٰ جو دین لے کر گئے، آپ بھی وہی دین لے کر گئے۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے، ہم بھی کرتے، لیکن انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ بہت سے معبودان باطلہ کو شامل کر لیا۔ وہ بھی زمین پر ماتھا رکھتے، ہم بھی زمین پر ماتھا ٹیکتے، وہ بھی سجدہ کرتے، ہم بھی سجدہ کرتے، وہ موسیٰ کے سامنے سجدہ کرتے، یا عیسیٰ مسیح کے سامنے سجدہ کرتے، یہ دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرتے، اگرچہ ماتھا زمین پر ٹیکے، لیکن ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ زمین پر کرتے ضرور ہیں، لیکن اس میں شریک کوئی نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہم کسی نبی کو کرتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو کرتے ہیں، نہ کسی پیر کو کرتے ہیں، نہ کسی ولی کو کرتے ہیں، نہ کسی نبی کو کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم یہ قیام میرا اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم یہ جھک رہے ہیں۔ آگے والے سب پہ لگے ہوئے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سامنے جھک رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہماری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اس لیے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر مذہب اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ سارے نبیوں کا اور سارے پیغمبروں کا یہی مذہب ہے، یہی دین ہے۔ آئیے ذرا مہابھارت کے اس منتر کو دیکھتے ہیں، اور اس منتر کے بعد ہم پتہ لگاتے ہیں کہ سب کا دین کیا تھا۔ سناتن دھرمم پنچم وستو استی پرتھما وستو एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्य तृतीय वस्तु दानं दीक्षिता चतुर्थ वस्तु वरधारी पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भवति। ये क्या कृष्ण जी क्या कह रहे हैं महाभारत में? आया अर्जुन, जब तक ये 5 काम तुम नहीं करोगे सनातन धर्मी नहीं बनोगे। और 5 काम कौन से बताए? 5 काम कौन से बताए? सुनिएगा। सनातन धर्मम पंचम वस्तु है अर्जुन, सनातन धर्म नाम है 5 चीजों का। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे सनातन धर्मी नहीं बनोगे। अर्जुन ने कहा क्या है, क्या है? कहने लगे प्रथमा वस्तु, फर्स्ट थिंग, पहली चीज एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस कायनात का खालिक एक ही है, नीले जगत का स्वामी एक ही है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना हरगिज नहीं, कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। एक ही ब्रह्मा की इबादत करो, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, उसके अलावा दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं है। ये पहली चीज बताई जा रही है। हिंदू धर्म के अंदर द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, और दूसरी चीज क्या है? साष्टांग करो। सा अष्ट को जब एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे साष्टांग। 8 अंगों को जमीन पर रखो। 8 अंग कहाँ होते हैं? 8 अंग सजदा करके देखिए। पेशानी, माथ और नाक कितनी हुई? बुखारी शरीफ की हदीस में तो नाक और पेशानी को एक ही जोड़ा है, लेकिन मुझे अंग दिखाना है। अंग, पेशानी 1, नाक 2 हाथ, 2 घुटना और दोनों पैर, कितने हुए? 8। ये साष्टांग। हमारे बहुत से लोग हिंदू भाई गंगा के पास जाते हैं, मूर्ति उठी लंबे लेट जाते हैं पूरे। पूछो क्या कर रहे? साष्टांग। भाई ये साष्टांग नहीं, 20 टांग है। साष्टांग तो वो है तो 8 अंगों को जमीन पर रखा जाए। तूने तो पूरा जिस्म रख दिया जमीन पर। वो साष्टांग कहाँ है? सा अष्ट अंग, 8 अंगों को धरती पर, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो, सजदा करो। यहाँ जुज बोलकर कुल मुराद है, वरना नमाज का ताल्लुक तो श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र
گئی ہے, سورہ فاتحہ تک پیش کر دی گئی ہے. ذرا غور کرنا, 7 ٹانگ 8 انگوں کو زمین پر رکھو یعنی سجدہ کرو. ترتیہ وستو دانم دیکھت ہائے ارجن, دان دو خیرات کرو یعنی غریبوں اور مسکینوں میں دان دو, یہ پنیہ کا کام کرو. کتنا دو, کوئی دے دے. چترد وستو چوتھی چیز ورت دھاری, تیار ورت اپاس رکھو روزہ ایشور کے لیے, اللہ کے لیے. کچھ چیزوں کو چھوڑو, کھانا پینا چھوڑو, بھوک برداشت کرو. ورت کا مطلب ہوتا ہے تیاگنا, ورت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایشور کو پرسن کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی قربانی دینا, یہ ہوتا ہے ورت کا مطلب. یعنی روزہ رکھو. اور پنچم وستو پانچویں چیز تیرتھ یاترا, اپنے شہر کو چھوڑ کر پوتر شہر چلے جاؤ. پوتر شہر کون سا ہے؟ گنگا جلیش بھوت, جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو اور اسی میں ڈبکی لگا لو, اسی میں نہا لو, اسی میں اسنان کر لو. پاپم ناشم, تمہارے پاپ مٹ جائیں گے. اسی لیے ہمارے بہت سے ہندو بھائی گنگا میں اسنان کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاپ مٹ گئے. اسنان کرنے سے پاپ مٹ جاتے ہیں. آئیے ذرا یہ دیکھیں, یہ 5 چیز جو مہابھارت میں بتائی گئی ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه فوضع كفيه الى فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. یہ ہے بخاری شریف کے کتاب التوحید کے اور کتاب الایمان کے وہ الفاظ. ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, آپس بہت سے صحابہ بھی ہمارے ارد گرد بیٹھے تھے. اس طرح علینا رجل شدید بیاض الثياب, اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. اب آدمی بھی بتانا پڑے گا نا, ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. اس طرح علینا رجل شدید بیاض الثياب, کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا. پتا چلا کہ سفید کپڑا پہننا یہ فرشتوں کا لباس ہے. نبی اکرم نے اسی کی اجازت بھی دی ہے. یہ ہری ہری پگڑیاں کہاں سے لائے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی گیروا کپڑے پہنے کے گھوم رہا ہے, کوئی ہرے کپڑے پہنے کے گھوم رہا ہے. مدینے کا گنبد ہرا ہے, ہمارے کپڑے بھی ہرے, پگڑی بھی ہری. کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا. بیاض الثياب وشدید سواد الشعر, اور بال بہت زیادہ کالے تھے. آیا اور بیٹھ گیا اللہ کے نبی کے پاس. رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا. وقال یا محمد, اور کہنے لگا محمد, یعنی نام بھی جانتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے محمد, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. کہاں ہے محمد؟ اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتاؤ کیا ہے. اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں, اسلام کا انٹروڈکشن, اسلام کا تعارف جو کرایا وہ یہ تھا, الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اپنا سبھی پوچھتے پاس ہیں, تھوڑا تھوڑا بنگلہ ہم بھی غلط بولیں گے, تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجئے. تو ان تشهد ان لا الہ الا اللہ, کیا کہا؟ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پوجا یوگ نہیں ہے. ایکم برہما, پہلی چیز ادھر بھی وہی ہے, ایک اللہ کی عبادت, ایک برہما کی, دوسرا کوئی نہیں ہے. یہاں ایک چیز کا اضافہ ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کا ذکر یہاں اس لیے نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ کا اتنا ذکر ہے کہ اس کو آپ گن نہیں پائیں گے, اس کو آپ ویدوں میں اتنا ہے کہ آپ شمار نہیں کر پائیں گے. نبی شکل کیسی ہوگی, ناک کیسے ہوگی, بال کیسے ہوں گے, جسم کیسا ہوگا, پنڈلی کیسی ہوگی, داڑھی کیسی ہوگی, آنکھیں کیسی ہوں گی, چلتا کیسے ہوگا, آپ پر وحی کہاں اترے گی, کس جگہ اترے گی, باپ کا نام کیا ہوگا, ماں کا نام کیا ہوگا, باپ اور ماں زندہ رہیں گے یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دیہانت انتقال کر جائیں گے, آپ کس ڈسٹرکٹ میں, کس ضلع میں پیدا ہوں گے, واتاورن کیا ہوگا, وہاں کا ماحول کیا ہوگا, کتنے سال آپ جیوت رہیں گے, جنت کے 8 دروازوں کا ذکر, جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر, کان دجال کا ذکر, مقام محمود کا وعدہ, اتنا
پائیں گے، گر نہیں پائیں گے. اس لیے یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ. اور دوسری چیز نماز قائم کرو. یہاں کیا ہے؟ ساشٹانگ کرتویہ، 8 انگوں کو زمین پر رکھو. اب سوال یہ کہ نماز کیوں نہیں ہے؟ نماز پورا کا پورا نماز کا ذکر ہے گیتا کے اندر. شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 منتر 10 اٹھائیے اور پڑھ لیجئے. پورا پڑھ دیتا ہوں. یوگی یجت سدتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ. ادھیائے 6 منتر نمبر 10 شریمد بھاگوت گیتا. اب منتر کا ترجمہ دیکھیے. یوگی ہائے ارجن، جب بھی ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو. یعنی مطلب کیا ہے؟ صرف ایک جگہ کھڑے نہ ہو جاؤ. ہمارے ہندو بھائی بس کھڑے ہو گئے، اب تو یہ بھی نہیں کرتے. نئی سائیکل ملی، موٹر سائیکل، یہ ہونڈا پہ بیٹھے سامنے ہنومان جی کی مورتی، اترنا گوارا، 10 کلو کی کھوپڑی ہلائی، ہو گئی پوجا، بڑھ گیا. یہ بھی نہیں. اب یہ بھی نہیں ہو رہا 10 منٹ اٹھ رہے بیٹھے نہیں، اتنا نہیں. بالکل ان مسلمانوں کی طرح جو بیچارے آئے جلدی سے وضو کرانے بیٹھے. کتنی رکعت ہو گئی؟ 4 رکعت کی 2 ہو گئی، 2 ہو گئی. جلدی سے مانا اللہ 3 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے نکلتے ہیں. کوے کی چونچ ہے، جلدی سے ماری. جیسے کہ مسلمان یہاں کر رہا ہے ویسے وہ ہو گئی پوجا، پڑھ گیا. دونوں نے مذاق اڑایا ہے عبادتوں کا، پوجا کا، بھکتی کا، دونوں. کیا کہا؟ پورے شریر کی یوگ، اور پورے شریر کی یوگ صرف نماز میں ہوتی ہے. دیکھیے اللہ، دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ پوزیٹیو ریزز ہے، یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے، خون کا دوران بڑھ رہا ہے. یہ ہاتھ، یہاں وزن ہے، وزن. آپ دیکھیے یہاں کوئی آدمی نیند میں آ جائے، عشاء کی نماز دیر سے پڑھے یا تراویح پڑھ رہا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. امام صاحب تو یا علمون تعلمون کر رہے ہیں، ان کو تو پورا قرآن ختم کرنا ہے، سمجھو چاہے بھاڑ میں جاؤ. اب یہاں بیچارہ پڑھ رہا ہے، ایک دم ہاتھ ہلا، ایک دم پکڑا. کیوں؟ پوزیٹیو ریزسٹ ہے، ہاتھ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، وزن ہے. اور جو لوگ یہاں باندھتے ہیں وہ کبھی گر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوزیٹیو ریزسٹ ہے ہی نہیں. ایسے ہوگا، گر نہیں سکتا، ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ پوزیٹیو ریزسٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وزن نہیں، ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے. یہ اور ہندو کو بھی دیکھو، اوم بھو بربو سینے پر ہاتھ رکھتا ہے. کیوں؟ پوجا دل سے ہوتی ہے، عبادت دل سے ہوتی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے، میں دل سے گواہی دیتا ہوں. عبادت دل سے ہوتی ہے، دل سے، اس لیے سینے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں پورے شریر کا یوگ دیکھیے. اللہ، اب رکوع میں گیا، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی. اتنا سیدھا ہو جاؤ پانی کا برتن بھی اگر رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. کوئی پیالہ یا گلاس آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. اب وہ لوگ کیا سیدھی کر پائیں گے؟ جو ایسا کریں گے ان کی تو پیٹھ ہی سیدھی نہیں ہو پاتی بیچارے. جب تک گھڑنے اڑنے پکڑے تب تک وہ آگے بڑھ گیا. تو ایکسرسائز نہیں ہو رہی. ریڑھ کی ہڈی، ڈاکٹر مورس بوکائے امریکہ کا آرتھو اسپیشلسٹ، ہڈی کا سب سے بہترین، امریکہ کا سب سے مشہور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو رکوع کرتا ہے نماز میں، اگر وہ محمد صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع کرنے لگے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کی ایکسرسائز ہونے لگے تو اس آدمی کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کے درد کی شکایت نہیں ہو سکتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کبھی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے. محمد صاحب نے رکوع کا جو طریقہ بتایا اس کو اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر محمد صاحب نے بتایا ہے. ذرا تصور کرو، آرتھو اسپیشلسٹ، ہڈی کا سب سے بہتر ڈاکٹر، امریکہ کا مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مورس، اسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رکوع محمد صاحب کے طریقے کے مطابق ہو تو انسان کو ہڈی کی، ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم نہیں ہو سکتی. یہاں تو دیکھو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی ہے. کیوں؟ میرے بھائیو، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% بیمار صحیح ہوئے. کچھ لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی گر گئے بیچارے موٹر سائیکل سے، ان کی ہڈی میں پرابلم ہو گئی، لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں. وہ نماز اگر رکوع ایسا کرے تو ان کو پرابلم ہونے کے چانسز کم.